توریہ یعنی زو معنی بات کرنا کس وقت درست ہوگا اور اس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے زو معنی بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھوٹ اور سچ کے درمیان رکھنا کب درست ہوتا ہے، اور اگر صرف ضرورت کے وقت ہی توریہ کیا جا سکتا ہو تو اس ضرورت کا معیار کیا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ توریہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کسی چیز کو چھپانے کا ہے، جیسے کہ قرآن مقدس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کورید رہا تھا تاکہ اس قاتل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپا سکتا ہے۔ کوے کو دیکھ کر وہ کہنے لگا، افسوس میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ بعد ازاں وہ اپنے کیے پر بہت نادم ہوا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 31۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی ہے، اور لباس تو تقوی ہی کا بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اور اصطلاحی طور پر ایسی بات کو توریہ کہا جاتا ہے جس میں کہنے والا ایک ایسی بات کرتا ہے جس سے سننے والا کچھ سمجھے لیکن بات کرنے والا اس سے کوئی اور ممکنہ معنی مراد لیتا ہو۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ میری جیب میں ایک درہم بھی نہیں ہے، سننے والا اس سے یہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کنگلا ہے بیچارہ، لیکن کہنے والے کا مقصد یہ ہو کہ میرے پاس چاندی کا درہم تو نہیں لیکن سونے کا دینار ہے۔ اس کو تعریض اور توریہ کہا جاتا ہے۔ جب انسان کسی سے کچھ چھپانا چاہتا ہو اور اس کی کوشش ہو کہ میں جھوٹ بھی نہ بولوں اور مخاطب کو اصل حقیقت کا بھی پتہ نہ چلے، تو توریہ ایسے مشکل حالات میں ایک شرعی حل ہے۔ توریہ شرعی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر کرنا جائز ہے، لیکن ہمیشہ اسی پر عمل کرنا اور اپنی عادت بنا لینا درست نہیں ہے۔ چنانچہ کسی کا حق مارنے کے لیے یا باطل کام کا دفاع کرنے کے لیے توریہ جائز نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ توریہ کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ اگر واضح شرعی مصلحت کی بنا پر مخاطب کو دھوکہ دینے کی ضرورت پڑ جائے یا کوئی ایسی ضرورت آن پڑے کہ جھوٹ کے بنا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو اس وقت توریہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ضرورت نہ ہو تو توریہ کرنا مکروہ ہے، اور اگر توریہ کے ذریعے کسی کا حق مارا جائے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے تو اس وقت توریہ کرنا حرام ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاذکار صفحہ نمبر 380۔ بعض علماء نے بغیر کسی ضرورت اور حاجت کے بھی توریہ کو حرام قرار دیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی بات کو درست قرار دیتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیارات صفحہ نمبر 563۔ کچھ حالات ایسے ہیں جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے توریہ کرنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی آدمی کا نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اس پریشان کن حالت میں کیا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی ناک کو پکڑے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر صف سے نکل جائے۔ اس کی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا وضو نماز کے دوران ٹوٹ جائے تو اپنی ناک کو پکڑ کر صف میں سے نکل جائے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1114، اور یہ روایت صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 985 میں بھی موجود ہے۔ طیبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ناک پکڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ یہ محسوس ہو کہ اس کی نکسیر ناک سے خون کا نکلنا پھوٹ پڑی ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے بلکہ یہ عملی توریہ ہے۔ یہ کام کرنے کی رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ کہیں شیطان نمازی کے ذہن میں دیگر نمازیوں سے شرم دلا کر اسے بے وضو حالت میں نماز جاری رکھنے پر نہ اکسائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18۔ یہ ہے جائز توریہ کی شکل جس میں دیگر افراد کے ذہنوں میں کسی جائز کام کا تصور دیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ نمازی کے ذہن میں کوئی خلفشار پیدا نہ ہو
اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نمازی کی نکسیر پھوٹ گئی ہے۔ اسی طرح جب کسی مسلمان کو سخت حالات کا سامنا ہو اور اسے ان حالات سے نکلنے کے لیے یا اپنی جان یا کسی بے گناہ کو بچانے کے لیے خلاف حقیقت بات کرنے کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے شرعی اور مباح طریقہ کار موجود ہے، جسے توریہ کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کی کتاب الادب میں مستقل باب صفحہ نمبر 116 پر قائم کیا ہے اور کہا ہے: باب المعاریض مندوحۃ عن الکذب، جھوٹ سے بچنے کے لیے کنایہ کرنے کا باب۔ ہم یہاں پر ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب اغاثۃ اللحفان سے توریہ کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حماد رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھ جاتا جس کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہ کرتے تو وہ خود ساختہ درد کا اظہار کرتے ہوئے کہتے: میری داڑھ، میری داڑھ، اور یہ کہتے ہوئے اس آدمی کے پاس سے اٹھ جاتے جس کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک بار سفیان ثوری رحمہ اللہ کو خلیفہ مہدی کی مجلس میں لایا گیا تو مہدی نے ان کی بہت تعریف کی۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا تو خلیفہ نے انہیں شد و مت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا، جس پر انہوں نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا: میں ابھی آ رہا ہوں، اور جاتے ہوئے انہوں نے اپنے جوتے دروازے کے پاس چھوڑ دیے اور کچھ ہی دیر کے بعد آ کر اپنے جوتے اٹھائے اور چلتے بنے۔ جب خلیفہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا کہ سفیان نے واپس آنے کے لیے قسم اٹھائی تھی تو وہ واقعی واپس آئے تھے اور اپنے جوتے لے کر چلے گئے۔ اسی طرح ایک بار امام احمد ابن حنبل اپنے گھر میں تھے اور ان کے ساتھ کچھ شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے جن میں مروزی بھی تھے۔ ایک آدمی باہر سے آیا اور مروزی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ امام احمد نہیں چاہتے تھے کہ مروزی ان کی مجلس سے اٹھ کر جائے تو امام احمد نے اپنی انگلی ہتھیلی پر رکھ کر کہا: مروزی یہاں نہیں ہے۔ اور پھر یہاں مروزی کا کیا کام ہے؟ اس ساری بات کا اشارہ امام احمد کی اپنی ہتھیلی کی طرف تھا، جبکہ باہر سے آنے والا آدمی اس کو نہ سمجھ پایا۔ توریہ کی مزید مثالوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سے کسی کے بارے میں پوچھا گیا: کیا آپ نے فلاں شخص کو دیکھا ہے؟ اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اس کے بارے میں بتلا دیا تو یہ لوگ اسے قید میں ڈال دیں گے یا نقصان پہنچائیں گے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں نے اسے ایک ہفتہ پہلے یا کسی خاص وقت میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح کسی نے آپ کو کہا ہے کہ تم مجھے قسم دو کہ فلاں شخص سے کلام نہیں کرو گے، اور آپ نے اسے قسم دے دی اور دل میں یہ سوچا کہ کلام سے مراد میں اسے زخم نہیں لگاؤں گا، کیونکہ کلام کا معنی لغت میں زخم لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے آپ کو کفریہ بات کہنے پر مجبور کیا تو آپ کو کوئی بھی ذو معنی بات کہنے کی اجازت ہے۔ مثلا عربی میں آپ کہو گے: کفرت باللہ، ہا کو لمبا کر کے، جس کا معنی ہوگا میں نے لہو و لعب کرنے والے کا انکار کیا۔ اغاثۃ اللحفان ابن القیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 381، اور اسی طرح ہی جلد دوم صفحہ نمبر 106 اور 107۔ توریہ اور کنایہ کے بارے میں آپ ابن مفلح کی کتاب الآداب الشرعیہ میں ایک مستقل فصل فی اباحۃ المعاریض و محلھا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14 بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ایک مسلمان توریہ کا استعمال انتہائی شدید قسم کے حالات میں کر سکتا ہے۔ توریہ کرنے کے کچھ نقصانات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، کثرت سے توریہ کرنے کی بنا پر انسان جھوٹ کی بیماری میں پڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کی وجہ سے دوست احباب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اعتماد کھو بیٹھیں گے، کیونکہ ہر وقت توریہ کے عادی شخص کے بارے میں یہی سوچا جائے گا کہ کیا اس نے جو بات کی ہے اس کا یہی مطلب ہے جو ہم نے سمجھا ہے یا کچھ اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ نمبر 3، جب توریہ کرنے والے کے بارے میں مخاطب شخص کو پتہ چلے گا تو وہ اسے جھوٹا شخص قرار دے گا، اور یہ شرعی طور پر درست نہیں، کیونکہ انسان کو شریعت نے شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، اس کی وجہ سے توریہ کرنے والا شخص خود پسندی میں واقع ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں لوگوں کو پاگل بنا دیتا ہوں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اقتباسات کتاب ماذا تفعل فی الحالات الآتیہ سے لیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 27261۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔